الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے کہ وہ مختار کل ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے، وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات و صفات کے، ہر قسم کی عبادت کا مستحق وہی ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی ہیں، ہم اور آپ جن کے امتی ہیں، جن کی اتباع اور اطاعت ہی میں زندگی میں سکون ہے، کامیابی ہے، آخرت میں کامیابی ہے، اللہ کی رضا اور اس کی رحمت ہے۔ اسلامی بھائیوں، پچھلے خطبات تو اس سلسلے میں تھے کہ گھر کا ماحول دینی کیسے بنائیں، کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے، کہاں کام سے چوک ہوئی، اور گھر میں سکون کس طرح سے ہو۔ بہت سارے خطبے اس سلسلے میں ہوئے۔ آج کا خطبہ رجب کے تعلق سے ہوگا، بعد کے 1-2 خطبے میں انشاءاللہ جو باتیں رہ گئی ہیں وہ پوری کر دی جائیں گی۔ اور یہ رجب کے تعلق سے خطبہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ 2-4 دن کے بعد 22 تاریخ کے حوالے سے یا اس مہینے کے حوالے سے ہمارے بر صغیر کے لوگوں میں، ہندوستانی مسلمانوں، اس مہینے کے تعلق سے بہت سارے عقیدے ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، وہ بدعات میں آتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں تو صرف ایک عقیدہ تھا، اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اسلام کے آنے سے پہلے سے چل رہا تھا۔ وہ اس مہینے میں اونٹ کو ذبح کرتے تھے، اس کو عتیرہ نام دیتے تھے، خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں اونٹ ذبح کرتے تھے، نذر ایک طرح سے میں کہہ رہے ہیں، نیاز کے طور پر اس کو عتیرہ کہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو منع کر دیا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے فرا والا عتیرہ، فرا اور عتیرہ کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن حرمت کو باقی رکھا اس مہینے کی، اس لیے کہ رجب یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، آج سے نہیں، جب سے زمین و آسمان کی تخلیق کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب سے ان مہینوں کی تعداد 12 ہے، چاہے وہ مہینے شمسی کیلنڈر ہوں، جنوری فروری کے حساب سے، یا قمری ہوں، چاند کے حساب سے چاہے ترتیب دیے گئے ہوں، مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھی سچی بات ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اب ان حرمت والے مہینوں کا ایک ادب بتلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ عبداللہ ابن عباس نے اس کی تفسیر کی تھی کہ ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ ظلم کرنے سے جو منع کیا ہے، وہ ان مہینوں کی اہمیت کو جتلاتا ہے۔ ظلم تو 12 مہینے حرام ہے، گناہ تو 12 مہینے جائز نہیں، کسی بھی مہینے میں کسی بھی لمحے
گناہ تو جائز ہے نہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان 4 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں منع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان مہینوں میں اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے عام دنوں کے مقابلے میں تو اس کو ڈبل گناہ ملے گا. عام ان 4 مہینے کے علاوہ کسی مہینے میں اگر گناہ ہوتی ہے تو 1 لکھا جائے گا، لیکن اس میں دوہرا لکھا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ کی حرمت کو پامال کیا، اس کی حرمت کو لانگھا توڑا ہے. خصوصیت کے ساتھ جو منع کی اس کی وجہ یہی ہے. اللہ کے رسول نے وضاحت کی کہ وہ 4 مہینے کون ہوتے ہیں. ثلاث متوالیات، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. یہ حج کے مہینے ہیں جن کو ایام حج کہا جاتا ہے یا اشہر حج کہا جاتا ہے، تاکہ حاجی آرام سے دنیا کے کسی بھی کونے سے اپنے وطن سے آئے تو آرام سے پہلے بھی چلے ذوالقعدہ کے مہینے میں تو پہنچ جائے، اور نکلے بھی محرم تک پہنچ جائے. وہ کسی زمانے میں تیز رفتار گاڑیاں نہیں تھیں تو یہ مہینے اس لیے رکھے گئے تھے. آج بھی ان کی حرمت قائم ہے. وہ رجب، مضر، اللہ کے رسول نے کہا رجب مضر اس کو ایک قبیلہ ہے، اس لیے رجب کے ساتھ اس کا نام لے لیا کہ وہ قبیلہ بہت زیادہ اس مہینے کا احترام کرتا تھا رجب کا. تو خصوصیت کے ساتھ لیکن حالانکہ سارے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان 4 مہینوں کا احترام کریں. رجب 3 مہینے وہ اور رجب. زمانے جاہلیت کے عقیدے میں تو ایک فرا جو عطیرہ تھا، وہ عطیرہ تو اب نہیں رہا ہمارے ہندوستان میں، عربوں میں تھا وہ بھی ختم ہو گیا. لیکن کچھ عقیدے ہیں جو اس مہینے کے حوالے سے اب بھی لوگوں میں باقی ہیں، اور وہ بدعات ہیں، موضوع ہیں کہہ لیجیے. وہ حدیث موضوع ہیں، جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں وہ حدیث موضوع ہیں اس کی فضیلت کے تعلق سے. ایک صلاۃ الرغائب کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اس کو نام دیا گیا صلاۃ الرغائب کا. اس مہینے میں روزے رکھنے کی الگ سے فضیلت بیان کرتے ہیں. 27ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کی الگ سے فضیلت لوگ بیان کرتے ہیں. اس مہینے میں عمرہ کرنا افضل مانتے ہیں. بعض لوگ کوڑے بناتے ہیں 22 تاریخ جو آنے والی ہے 3-4 دن کے بعد. سب کے حوالے سے آئیے آپ کے سامنے باتیں رکھتے ہیں. صلاۃ الرغائب کے تعلق سے جو 2-3 حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، علامہ ابن الجوزی نے کہا سب کے سب موضوع، سب گڑھی ہوئی ہیں، سب گڑھی ہوئی ہیں. حدیث کی کسی بھی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی، سب موضوع حدیثیں گڑھی ہوئی ہیں اور بہت بات کی ہے. صلاۃ الرغائب کیا ہے کہ جمعے کی رات میں مغرب سے عشاء کے درمیان 12 رکعت پڑھیں، 2 رکعت کر کے، اس طرح سے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں، 12 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں ہر رکعت. پھر پڑھنے کے بعد جب رکعت پڑھ لیں، مطلب بیان کی جاتی ہے یہ بدعت ہے. اور جب ہر 2 رکعت کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو 70 مرتبہ مجھ پہ درود بھیجیں. درود جو ہے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد النبی الام وعلی آلہ، یہ 70 مرتبہ یہی درود پڑھیں گے. پھر 70 مرتبہ سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھیں گے. پھر 70 مرتبہ پڑھنا ہے ایک دعا اور ہے، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الاعظم. یہ دعا 70 بار پڑھنی ہے. اس کے بعد کہتے دعا مانگو، جو مانگو گے قبول کی جائے گی. اتنی مشکل نماز ویسے اللہ کے رسول نہیں بتائیں گے، اور یہ ویسے موضوع ہے، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، حسن بھی نہیں، موضوع حدیث ہے. جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ چیز موضوع ہے، جھوٹی حدیث ہے، تو اس کا بیان کرنا بھی جھوٹ ہوگا اور اسے گناہ ملے گا. حدیث من کذب علیہ متعمدا، جس نے حدیث گڑھی اس کو تو ہے من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے مجھ پر کوئی بات منسوخ کی، جھوٹی بات جو نہیں ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. جہنمی ہے گڑھنے والا. اور جب معلوم ہو جائے کہ یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں، اس کے بعد بھی لوگوں میں بیان کریں تو اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا گڑھنے والوں کو ملا. اس جھوٹی حدیث کو بڑھاوا دینے میں شخص شامل ہوگا معلوم ہونے کے بعد. تو اس نماز کا کوئی وجود نہیں، اور کوئی حدیث کی کتابوں میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، سب موضوع گڑھی ہوئی ہیں. جہاں تک روزوں کی بات ہے کہ اس مہینے میں روزے رکھے جائیں، جو ایک روزہ رکھے اس کو 1000 روزے کے برابر ثواب ملے گا. جو دو روزے رکھے اس کو 2000 نمازوں کے روزوں کے برابر. 3 روزے رکھے 3000 روزوں کے برابر. اور جو 1 ہفتے کا روزہ رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. 15 دن کے جو روزہ رکھ لے اس کے سارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں. اور کہا جاتا ہے، ایک منادی اعلان کرتا ہے آسمان سے کہ تجھے بخش دیا گیا، تجھ پر جنت حرام کر دی گئی، جنت واجب کر دی گئی، اب نئے سرے سے تو عمل کر، اب یہ سب جنت تو ہو گئی. تو یہ بھی موضوع ہے. یہ حدیث جو گڑھی ہوئی حدیث ہے، یہ موضوع ہے، گڑھی ہوئی جسے کہتے ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ ایک ہے 27 رجب کا، یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے، حالانکہ اختلاف ہے اس میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی ان تاریخوں میں اختلاف ہے، اور بہت قطعیت کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ جو سب سے زیادہ صحیح ہے وہ ربیع الاول کا ہے، کہ ہجرت کے 1 سال پہلے ربیع الاول کے مہینے میں۔ حالانکہ کچھ لوگوں کا، کچھ سیرت نگاروں کا یہ بھی ہے کہ 27 رجب کو آپ کو 27ویں رجب کی رات میں، 27 شب کو رجب کی، اس میں معراج کرائی گئی۔ اسی حدیث کو صحیح مانتے تھے، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ حدیث کیا بلکہ سیرت کے تاریخی حوالے ہیں، سیرت کے حوالے ہیں، تو وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ مان لو اگر صحیح بھی ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تاریخ کو آپ کو معراج کرائی گئی، تو یہ کہاں حسس ہے کہ اس رات میں جاگنے کی فضیلت اتنی ہے، یا اگلے دن جو روزہ رکھے اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں 1000 روزے کے برابر، اسے ایک دن کے روزے کی فضیلت 27ویں رجب کو کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں۔ اللہ کے رسول کا خود اپنا عمل نہیں، صحابہ کا عمل نہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے بتایا، معراج کا واقعہ جن کے سامنے پیش کیا، بتایا، جنت و جہنم کے جو چیزیں دیکھی ان کی کیفیات کو جن کے سامنے بیان کیا، وہ اللہ کے رسول نے تو نہیں بیان کیا کہ روزے رکھنے ہیں، اس رات کو جاگنے ہیں۔ اور نہ کسی صحابی سے ملتا ہے کہ 27ویں شب کو کسی صحابی نے عبادت کی ہو یا اگلے دن کا روزہ رکھا ہو۔ دین انہی کے سامنے نازل ہوا، دین کی تشریح اللہ کے رسول نے انہی کے سامنے کی، انہی پر دین کو اپلائی کیا۔ کہیں کوئی چوک ہوئی تو ان کی اصلاح کی، جہاں نہیں سمجھ پائے اللہ کے رسول سے آ کر کے انہوں نے خود اپنی اصلاح کی۔ ان کے ہاں تو یہ ملتی نہیں، ایک ایک نیکی کے لیے وہ دوڑنے والے اور اتنے حریص لالچی ہمارے اور آپ کے مقابلے میں کہ کوئی نیکی، کوئی سنت چھوٹ نہ جائے، یہ کیسے چھوٹ سکتی تھی؟ تو صحابی سے یہ چیز بھی ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا جو ہمارے ہندوستان میں یہاں پہ جن لوگوں کا عقیدہ ہے اس نماز صلاۃ الغائب کے تعلق سے، یا پھر یہ ہے کہ مخصوص روزوں کے تعلق سے، یا 27ویں رجب کے روزے کے تعلق سے، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اور اس مہینے میں عمرہ کرنا جو فضیلت مانتے لوگ، حالانکہ عمرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ تو دیا کہ رمضان میں عمرہ تعدل الحج، رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، لیکن خود عمرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے جو کیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول نے رجب میں عمرہ کیا، انہوں نے کہا ہاں۔ یہ بات جب حضرت عائشہ کو پہنچی، صحیح مسلم کی حدیث، حضرت عائشہ کو جب پہنچی تو حضرت عائشہ نے عبداللہ ابن عمر کی موجودگی میں ٹوکا کہ اللہ رحم کرے عبداللہ ابن عمر پر، کوئی بھی عمرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں نہیں کیا ہے، کوئی بھی عمرہ۔ چار عمرہ کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک بھی عمرہ رجب میں نہیں کیا۔ 3 عمرہ تو ذوالقعدہ میں کیا ہے، اور ایک عمرہ حج میں کیا ہے، حج کے ساتھ ذی الحجہ میں کیا ہے۔ اور وہ کہا بھی ہے حضرت عائشہ نے کہ یہ عبداللہ ابن عمر موجود تھے اللہ کے رسول کے ساتھ، 4 عمرے میں یہ اللہ کے رسول کے ساتھ موجود تھے، یہ کیسے بات کہہ سکتے، مطلب یہ کیسے بھول سکتے، مطلب۔ اور جب یہ بات عبداللہ ابن عمر نے سنی تو خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے ان کے سامنے ٹوکا کہ یہ کیسے بتا سکتے جبکہ 4 میں تھے، یہ کیسے بڑی چوک ہو سکتی ہے؟ یہ سن کر کے جب مائی عائشہ نے بات بتائی اصلاح کی تو خاموش ہو گئے عبداللہ ابن عمر، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ عمرے رجب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ نہیں کیا، نہ کوئی فضیلت اس سے ثابت ہے۔ عمرہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں، رمضان میں کریں گے اس کی زیادہ فضیلت ہے، ثابت ہے۔ ایک چیز رہ جاتی ہے کونڈا، وہ خالص ہندوستان کی پیداوار یا یہیں کی بناوٹ ہے، اور چیزیں تو اور ملکوں میں بھی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے لوگ سنے جا سکتے ہیں اس کی غلط سلط حوالے سے، لیکن یہ تو خالص لکھنؤ کے ایک شاعر امیر مینائی نے داستان عجیب کے نام سے رواج دیا۔ 1900 سال پہلے 1920 یا 1919 کے آس پاس وہ کتاب لکھی، 1400 سال تک کوئی وجود ہی نہیں تھا کونڈے کا۔ اب یہ 100 سال سے بھی ہمارے پچھلے 100 سالوں سے یہ چیز اسی کتاب میں ایک واقعہ بیان کیا گیا، ایک لکڑہارا والا، اور اس حوالے سے کہ امام جعفر صادق نے کہا کہ جو اس تاریخ کو کونڈا بنائے گا، تقسیم کرے گا، اس کے لیے فضیلتیں ہیں، اس کے لیے بخشش ہے، یا اس کی نظر پوری، مراد پوری، جو بھی ہے، اور اگر نہیں تو کل کو قیامت کے دن اس کا ہاتھ ہوگا، میرا دامن ہوگا۔ اس طرح سے داستان عجیب میں امیر مینائی نے، لکھنؤ کے شاعر نے، شیعہ شاعر رافضی سے پہلے، اس نے اس میں چیزیں لکھی، اور اس کو پھر شاعروں نے اور ان ذاکرین نے بڑھاوا دیا، شیعہ ذاکرین نے، اور یہ دھیرے دھیرے ہمارے اہل سنت کہنے والے مسلمانوں میں بھی چیز آ گئی، انہی کے ہاں سے شروع ہوئی 100 سال پہلے۔ اور یہ مطلب جو امام جعفر صادق کے حوالے سے چیزیں، جو خود اتنے بڑے دین کے عالم آپ کہہ لیں، ایک فقہ مرتب ہے جن کے نام پہ پوری ایک اتنی بڑی جماعت چل رہی ہے، وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام کی نظر کہیں جو سراسر حرام ہے؟ وما اہل لغیر اللہ بھی، جس پر بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے وہ کھانا ہی حرام ہو جاتا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔
اور اللہ کا نام لیا بھی جائے لیکن کسی غلط جگہ پہ جا کر کے اس کو دیا گیا آستانے پر یا کسی ایسی جگہ پر کسی ایسے دن کے ساتھ عقیدہ خاص کر کے کر دیا جائے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. اللہ کا نام لے کے بھی حرام ہو جاتی ہے. اگر کسی آستانے یا کسی قبر پر مزار پر مندر پر جا کر کے کوئی چیز ذبح کریں یا چڑھاوا چڑھائیں تو لنگر لٹائیں تو یہ ساری چیزیں بہت بات کی ہیں. اس کو بڑھاوا دینا یہ ایک طرح سے گمراہی میں جانا ہے, بدعات کو بڑھاوا دینا ہے جو گمراہی ہے. بدعات خود گمراہی کی طرف, کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی اور کل ضلالت فی النار, اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. تو یہ سب بدعات ہیں جو بعد میں, بدعت کا مطلب ہوتا ہے جس کو دین سمجھ کے کیا جائے, ثواب سمجھ کے کیا جائے, بعد میں نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد دین سمجھ کے کیا جائے, جس کو سلف صالحین نے نہ کیا ہو, صحابہ کے زمانے میں نہ ملتا ہو, اس کی دین کی کوئی تشریح صحابہ کے زمانے میں نہ ملتی ہو, اور وہ کام وہ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا. یہ 22 رجب کتنی بار آئے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یا ان کے بعد اب امام جعفر صادق سے لے کر آج تک کتنے, ایک 1300-1400 سال کا فاصلہ. اب بیچ میں یہ دبی رہی وصیت ان کی, کسی نے اب جا کے 1400 سال کے بعد ہندوستان میں اس کو بڑھاوا دیا گیا, نہ کسی نے اس سے پہلے بیان کی, نہ کہیں ملتی ہے. تو یہ چیزیں جو اس مہینے میں ملتی ہیں اس سے بچنا چاہیے. ہوا کیا, امام 22 رجب کو نہ امام جعفر صادق کی کوئی وصیت ہے اس طرح نظر کے تعلق سے, نہ ہی ان کی ولادت ہے کہ انہوں نے اس تاریخ کو حکم دیا ہو, نہ ہی ان کی وفات ہے. دراصل ہوا کیا ہے کہ اس تاریخ کو امیر معاویہ کا انتقال ہوا ہے. 22 رجب کو 22 رجب کو امیر معاویہ کا انتقال ہوا ہے, جن سے بہت زیادہ بغض رکھتے ہیں شیعہ حضرات, اور اس خوشی کا اظہار کسی نہ کسی طرح سے کرنا تھا. ان کو شیرینی بانٹنی تھی, کچھ کھانا میٹھا تقسیم کرنا تھا, تو انہوں نے اس پر ایک غلاف چڑھایا کوڑے کا, امام جعفر صادق کی طرف منسوب کر کے اپنے خوشی کا اظہار اس طرح سے کیا کہ ان کے جس دن ان کا انتقال ہوا میرے معاویہ کا, خوشی منائیں گے اسی حوالے سے, ان کا انتقال ہوا میرے معاویہ کا. تو ہمیں ان تمام چیزوں سے اللہ کا شکر ہے کہ جو لوگ قرآن و حدیث سے ماننے والے ہیں ان تمام چیزوں سے کوسوں دور ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے رشتہ داریاں بہت کھلی ملی ہیں ہماری. ہمارے رشتہ داروں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اس طرح کا عقیدہ ان کے ہاں ہوگا, یا کوٹے وغیرہ بنتے ہوں گے, یا ہمارے دوست احباب کچھ ہوں گے جو بنا کے بھیجتے ہیں. ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بھی لوگ بھیج دیتے ہیں جبکہ جانتے ہیں کہ مجھے امام کبھی کبھی یہی پہ جعفر آبادی میں جو باہر رہتے تو ان کے یہاں سے بھی اس دن آ جاتا ہے, خوب آ جاتا ہے. وہ معلوم ہے کہ امام صاحب امام ہے, وہ کس مسجد کے امام سب جانتے ہیں, لیکن بھیج دیتے ہیں اس لیے کہ ان کو اس کو صحیح سمجھتے ہیں. ان کو بتایا نہیں کہ اس کی قباحت کو نہیں بتایا گیا کہ کیا ہے, وہ صحیح سمجھ کے بھیجتے ہیں. اب ان کو بتایا جائے کہ بھائی دراصل یہ اس میں اور گناہ ملے گا آپ کو, ایک تو بدعت کا گناہ تو ملے گا ہی, اور دوسرا حرمت والے مہینے میں آپ کر رہے ہیں, ڈبل گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. یہ چیز ان کو بتائی جائے, حکمت سے بتائی جائے. اس کا مطلب وہ کچھ نیکی کمانا چاہتے ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہے. ذرا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی, تھوڑی سی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. وہ آپ ٹھیک ہے کھانا کھلانا چاہتے ہیں, ثواب کمانا چاہتے ہیں, تو ایسے نہیں ایسے کر لو. جیسے اللہ کے رسول نے بڑھیا کو سمجھایا تھا, آ کر کے کہا رب بالکعبہ, کعبے کی قسم. تو اللہ کے رسول کو پتا چلا کہ اس بڑھے کے دل میں کعبے کی اہمیت ہے, کعبے کی عظمت ہے, تب یہ کعبے کی قسم کھا رہی ہے. تو بھائی تو کعبے کی قسم کھانا جائز ہے نہیں اسلام میں, تو اصلاح کی, لیکن اس کو باقی رکھا. اگر کوئی آدمی کوئی نیکی کا طریقہ کوئی کھانے میں ثواب ڈھونڈ رہا ہے, کوئی روزے میں ثواب ڈھونڈ رہا ہے, تو اس کو بتایا روزہ آپ رکھنا چاہتے ہیں, روزے کے ذریعے سے روزہ رکھیں. یہ روزہ رکھیں, سوموار جمعرات کا روزہ رکھا اللہ کے رسول نے, ہر ہفتے رکھے ہیں. ایام 20 کے روزے رکھے آپ, جو نبی سے ثابت ہے. سنت کو زندہ کرنے کا اور سنت سمجھ کے کرنے کا ثواب بھی ملے گا. ایک تو سنت سمجھ کے کرنے کا, روزہ رکھنے کا. ایام 20 کے 13, 14, 15 تاریخ کے حساب سے رکھتے ہیں, 13, 14, 15 تاریخ کو رکھنا. اللہ کے رسول سے صحیح طور پہ ثابت ہے, کوئی مسئلہ کے منہج والا انکار نہیں کر سکتا ہے. سوموار جمعرات کا رکھا کر دن کے حساب سے رکھنا چاہتے ہیں. اس طرح اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو یہ روزے بتائیں, کھانا کھلانا چاہے تو اس کو جائز طریقہ بتائیں, نماز پڑھنا چاہے تو اس کو دیگر جو نوافل ہے اور آتی ہے فرض کے علاوہ ان نمازوں کی فضیلت بتائیں. اللہ کے رسول نے کہا قولی ورب الکعبہ, بڑھیا سے کہا کعبے کی قسم مت کہو, رب کعبہ کی قسم کہو. قولی ورب الکعبہ, کہو کعبے کے رب کی قسم. دیکھیے کعبہ کا لفظ نہیں ہوتا اللہ کے رسول, وہ نفسیات کے ماہر نبی ہوتا ہے, سمجھ گئے کہ اس کے دل میں ایک عقیدہ ہے. ابھی تکلیف ہوگی اگر ہم کہہ دیں گے, تو صحیح بھی کر دیا, باقی بھی رکھا کعبہ کو. قولی ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم کہو. تو اس طرح کے جتنے بدعات ملتے ہیں ان کا صرف منع کرنے سے کام نہیں چلے گا. وہ جو ثواب کمانا چاہتے ہیں, حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان کو ثواب کی نیکی کی ضرورت ہے, تو ان کو جائز طریقہ بتائیں. کھلانا ہے تو اس طریقے کھلاؤ. بہت سارے کھانے کے مواقع ہیں جو جائز ہیں, اس میں بھی ثواب ہے. تو میرے بھائیوں یہ تمام چیزیں تھیں جو رائج ہیں, اور گھٹنے کے بجائے بہت ساری چیزیں, کوڑا تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, تو اس کو روکا جائے. یہ گناہ ہے,
اگر ہمارے رشتے داروں میں تو بتایا جائے، نہ روکے تو بات، لیکن کم سے کم حجت تو قائم ہو جائے گی. اگر ہم کو معلوم ہو گیا اس خطبے کے ذریعے سے یا اپنے نجی ذاتی مطالعے سے معلوم ہوا کہ کسی کی تقریر سن کر کے، تو اب ہم جہاں جہاں ہمارے جاننے والے اٹھنے بیٹھنے والوں میں ان کی خیر خواہی کریں، ان کو بچائیں گناہ. یہ نہیں کہ برا مان جائیں گے، ان کو گناہوں سے بچائیں، غلط راستوں سے بچائیں، تب حقیقی معنوں میں ان کے خیر خواہ ہوں گے. ورنہ یہ چیز بڑھتی چلی جائے گی کہ برا مان جائے گا ٹوکیں گے تو. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ بعد تمام لوگوں کو سنت کو اپنانے، سنت کو پھیلانے، سنت کی اہمیت کو لوگوں کو بتانے کی توفیق دے، بدعات سے بچنے، لوگوں کو بدعات سے بچانے، اس کی قباحتوں اور جو اس کے اندر خرابیاں ہیں ان کو بیان کرنے کی لوگوں میں توفیق دے. بار الہ تو ہمیں کتاب و سنت کا عادی بنا، کتاب و سنت کا پابند بنا، اور دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.